السلام علیکم، میں ہوں مخبارہ زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود شیراز۔ آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے، کیونکہ آج کل جو سیاست میں موسٹلی جو ان ہے پارٹی وہ بھی پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کو بین کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی سے محسوس نشستیں پہلے چھینی گئیں، اب ان کو واپس دی گئیں۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس فیصلہ آیا، آج الیکشن کمیشن نے بھی اس فیصلے پہ غور کیا ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا کہا ہے۔ مزید ہم جانتے ہیں شیراز سے کہ کیا معاملات ہیں محسوس نشستوں کے، اس کے بارے میں بتائیں، پھر ہم فردر پی ٹی آئی کے جو اختلافات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مہپارہ۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا تھا اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو محسوس جو نشستیں ہیں، جو ریزرو سیٹس ہے وہ دی جائے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو حکم جاری ہوا تھا۔ اس کے بعد کل ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اجلاس ہوا، لیکن اس اجلاس میں کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ کل تقریباً 3-4 بجے تک الیکشن کمیشن میں جو الیکشن کمیشن کے حکام ہیں وہ وہاں بیٹھے رہے، انہوں نے مختلف اینگل سے غور و فکر کی، غور و غوض کیا، لیکن کوئی خاطر خواہ جو نتائج ہے وہ سامنے نہیں آئے۔ آج دوبارہ اجلاس طلب کیا گیا تھا، اس اجلاس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ریزرو سیٹ ہے وہ دی جائے گی، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی تائید کی جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹوں کے حوالے سے۔ لیکن اس پریس ریلیز کو اگر دیکھا جائے تو اس میں 3-4 پوائنٹس مزید تھے۔ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا تھا، وہ الیکشن رولز 215 کے مطابق، یعنی انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے تھے، اور اس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا جو انتخابی نشان تھا وہ چھینا گیا تھا، نمبر 1۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے صاف طور پر کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی ذاتیات یا کوئی اس طرح کی کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی نہیں کی، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے دیگر جو صوبائی ممبران ہیں ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ مضحکہ خیز ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی بھی پوائنٹ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو نظر آتا ہے، تو اس حوالے سے سپریم کورٹ سے مشاورت یا جو رجوع جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو یہ 3-4 پوائنٹس جو ہے وہ آج الیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے آئے ہیں اس پریس ریلیز میں۔ تو بظاہر طور پر ہم دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 39 ایم این ایز تھے انہوں نے خود کو پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے ظاہر کیا تھا، لیکن جو 41 ہے انہوں نے ظاہر نہیں کیا، تو اس لیے جو 39 ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز رہیں گے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے، اور اگر اس کو بغور دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کے پوائنٹس بھی ویلڈ ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہم دیکھ رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی میں کنفیوژن تھی، یعنی اگر کیس درج ہوا ہے تو وہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے درج ہوا ہے، فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے۔ جب معاملہ گیا تھا ہائی کورٹ تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ گیا تھا تو وہاں پر بھی کنفیوژن پائی جا رہی تھی کہ آیا یہ چل کیا رہا ہے، کیس کسی اور پارٹی، اب دیکھیں سنی اتحاد کونسل الگ جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف الگ جماعت ہے، گو کہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدواران تھے وہ اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رکن پارلیمنٹ شاہد خڑک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ للا، کیا ہوا ایوان میں؟ احتجاج بھی کر رہے تھے، کافی بھی پھاڑ رہے تھے، بنیادی طور پر ہوا کیا تھا؟ جی دیکھیں، آج یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے فائنانس کی رپورٹ سے انہوں نے لیٹ کی قومی اسمبلی میں۔ جی ابھی تک نہ کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی بنی ہے، انہوں نے 6 ممبران کا گروپ بنایا ہے، اور انہوں نے آج وہ رپورٹ جو ہے لیٹ کر دی قومی اسمبلی میں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری کمیٹی بنتی، کمیٹیز ان کو ویٹ کرتی، اس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہوتی، گورنمنٹ ٹریجری بینچز کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ لیٹ کر دیتے۔ ان کو کیا اتنی جلدی تھی ہمیں بھی نہیں پتہ، قوم کو بھی نہیں پتہ، اور ان کو خود بھی نہیں پتہ حکومت کو کہ کیا لیٹ کیا۔ ہم نے اسپیکر سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو یہاں پہ ٹیبل کر رہے ہیں، تو اسپیکر کو بھی، ڈپٹی اسپیکر کو بھی اس کا نہیں تھا پتہ۔ تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کم از کم اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی سے آپ لوگوں کو لیٹ کرانا چاہیے تھا۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی، 6 ممبران آپ لوگوں نے 6 ممبران نوٹیفائی کیے، ان کا بھی ہمیں نہیں تھا پتہ کہ 6 ممبران کس نے بنائے، کس طریقے سے بنائے اور کیوں بنائے، اور ہے اس میں کیا۔ جی آ کے ہمارے ٹیبل کے اوپر ہمیں رپورٹ جو ہے وہ تھما دی گئی، تو ہم نے کہا ہمیں تو نہ پڑھا ہے نہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو اس کے اوپر ہم نے بھرپور پروٹیسٹ بھی کیا، اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ اچھا، آج کویسچن بھی آپ نے کافی ریز کیے، علیم خان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، ان کو بھی کافی ٹف ٹائم دیا۔ اب یہ ایشو بیسیکلی ہے کیا؟ جی دیکھیں، میرا سوال جو تھا وہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے تھا۔ میں بھی جاننا چاہ رہا تھا، پوری ایوان بھی جاننا چاہ رہی اور قوم بھی جاننا چاہ رہی ہے کہ جی ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ
फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी कि मुल्क में इस टाइम इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। तो जब वो उसमें आए तो उसमें टोटल 2 बिलियन का था, उन्होंने दिया कि इसमें 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन उसका जो ब्रेकअप था उसका कोई पता नहीं चल रहा था कि किस मद में कौन से सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई। सिर्फ एक लिस्ट लगा के दी गई थी जिसमें नाम थे सिर्फ। तो जब मैंने सवाल किया तो वज़ीर मौसूफ अलीम ख़ान को ख़ुद ही नहीं था पता, वो ढूंढ रहे थे कि जी सवाल नंबर कौन सा है, उनको सवाल नंबर का नहीं पता था। उसके बाद जब उन्होंने खोला तो वो हंस रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे। फिर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जी ज़िमनी सवाल करें। मैंने कहा उसको इसका नहीं पता तो ज़िमनी सवाल का हम क्या जवाब देंगे। तो इसी के ऊपर जो है मैंने उनको कहा कि जी जब फॉर्म 47 के ज़रिए जाली मैंडेट के ज़रिए लोगों को ईवान में लाएंगे तो यही हाल होगा ईवान का, यही इसी तरह ये सीरियस होगी गवर्नमेंट की कि कितना सीरियस है ये इस मामले में। तो उसके ऊपर जो था अलीम ख़ान के पास कोई जवाब नहीं था। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक मेरे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि आज ऐवान में क्वेश्चंस भी रेस किए, लेकिन अलीम ख़ान से सवाल किया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उनको कोई पता भी नहीं था। वो स्पीकर ने उस पर कहा कि ज़मीनी सवाल करें। तो शाहिद खटक का ये कहना है कि जब मैंने वहाँ पर उनको कहा कि जब इनको सवाल नंबर का ही नहीं पता तो इससे मैं ज़मीनी क्वेश्चन क्या करूँ, उसके बाद ऐवान में एहतजाज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर जानिब से किया गया। जी ये कहता है कि पंजाब में बैठ गया, लेकिन बचपति से राजा साहब ने जहाँ इसका हवाला दिया बलूचिस्तान से 20 से 29 से निकला, पाकिस्तान के एक कोने तक पहुंचा, लेकिन आज भी वहाँ के डेरा मुखी में सब गिरफ्तार हो गए। तो उसके बाद जाहिर है कि हमारी जो मेन लीडरशिप थी जिसमें कि फिर शाह साहब भी गिरफ्तार हो गए और एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें कि हमारी तो हम सब का ये राय है कि आप माजूद करेंगे कि गरीबा के आपकी इस्लाम शामिल में थी, क्योंकि शामिल के सहाबी ने बाइकाट किया तो हम सारी कैबिनेट एक थी, तो इसलिए हमारे इख्तियार करेंगे आप। मैं आपको हम स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं जो स्टेटमेंट बन गई। मैं चीफ मिनिस्टर के पी और मिनिस्टर साहब इस मामले को इस वक्त विशाल को डिक्टेट कर दिया वो स्प्रेड कर देंगे जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा दी सेटिस्फेक्शन ऑफ द इंटायर लीडर। और मैं उससे आपको सिर्फ बता इस वक्त नहीं सकता है कि प्रेमेच्योर शायद कल आपको मैंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिसमें मैं अपना स्टार की इसलिए करूँगी किस तरीके से हमें मामला मेरी इंश्योरेंस आप और मुदम्मिल मेरे भाई को स्पेशली हमने आज शावर से बुलाया। तो मैं आप बहुत मुश्किल हूँ कि आज का दिन गुजर जाने इस मसले को हल कर रहे हैं और यकीन दिलाता हूँ कि ये मसला इंटायर सेक्टर में हल होगा। इस किस्म की कोई स्टेटमेंट PTI की किसी प्लेटफॉर्म से कभी नहीं स्ट्रॉन्गली कंडेम। ओके।